الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتقل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت. اللہ عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے. یوں تو قرآن مجید جس کے دل پر اترا ہے، جس گھر میں اترا ہے، انہی کی شان میں اترا ہے. خود مصطفیٰ سرکار کے قلب پر قرآن کا اترنا عظمت مصطفیٰ ہے. اور جس گھر میں قرآن اترا ہے اس گھر کی عظمت یہی ہے کہ یہ وہی ہے جو ہر جگہ نہیں اترتا. تو اس جگہ کا مقام کہ جہاں قرآن اتر رہا ہو. اور جس بات کو میرے 10ویں امام نے زیارت جامعہ میں یوں بیان فرمایا کہ سلام ہو اہل بیت عصمت و طہارت پر کہ جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کسی چیز کے اترنے کی جگہ کو، کسی چیز کے اترنے کو ربوت کہتے ہیں، اور کسی چیز کے اترنے کو ثبوت کہتے ہیں، ثبوت. اور کسی چیز کے چڑھنے کو ثبوت کہتے ہیں. میں دقت چاہوں گا تھوڑا سا، جیسے مجلس میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھیں گے. کسی چیز کے کل کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جس انداز سے آپ مجلس اعظم میں بیٹھے ہیں نا، یہاں دوہرا ثواب ہے. اس دفعہ ہر سال مجلس میں بیٹھنے کا ثواب علیحدہ ہے، اور اس موسم کی نامساعدگی کے باوجود پانی میں بیٹھنے کا ثواب دوہرا ہے. تو یہ آپ کے ثواب کا ایک اضافے کا مرحلہ ہے، اور اللہ آپ سے امتحان دے رہا ہے، اور آپ الحمدللہ امتحان اچھا دے رہے ہیں. اور ویسے بھی یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ امتحان دینے ہی کی جگہ ہے. میں ایک مطلب کی طرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے ایک تمہیدی چند جملوں کا سہارا لے رہا تھا. کسی چیز کے اترنے کو کہتے ہیں ثبوت عربی میں، اور کسی چیز کے چڑھنے کو کہتے ہیں ثبوت. جب اچھا، اگر آپ کا اتفاق یقیناً دوستوں کا ہے کہ جب آپ ان عرب ممالک کی کوئی پرواز لیتے ہیں تو جب وہ وہاں سے آپ اتر کے دوسری فلائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں عربی میں بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے ثبوت طائرہ. جی، طائرہ یعنی یہ جہاز اتر رہا ہے، فلاں ملک کا جہاز اتر رہا ہے. ثبوت طائرہ کہتے ہیں یعنی جہازوں کے اترنے کی جگہ، اترنے کا مرحلہ. ثبوت یعنی اترنا، اور صعود یعنی چڑھنا. اب ایک صعود کے بارے میں حدیث سناؤں گا آپ کو، اور ایک ثبوت کے بارے میں جملہ سناؤں گا آپ کو. میری بیوی فرماتی ہے
من اخلصا للہ، سیدہ کا فرمان، سیدہ کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ زہرا فرماتی ہیں من اخلصا للہ، جو اللہ کی خاطر زندگی گزارے، اسعدا اللہ افضل مصلحت، جو اللہ کی خاطر زندگی گزارے گویا اس نے اپنی مصلحتوں کو اللہ کی بارگاہ میں روانہ کر دیا ہے، اور جب اس نے اپنی مصلحتوں کو، جو اس کی حق میں بات ہے، جو اس کے لیے ہونا چاہیے، جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی مراد ہے، جو اس کی آرزو ہے، تو احبط من اللہ افضل مصلحت، جب وہ اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں روانہ کرتا ہے تو اس کی طرف سے بہترین مصلحتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اترنا عبود، چڑھنا صعود۔ اب ذرا یہ میرے مولا علی نقی کا جملہ، خاص طور پر مولا میرے 10ویں امام کا فرمان، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ، سلام ہو اہل بیت نبوت پر، سلام ہو ان پر جن پر فرشتوں کی آمد و رفت ہے، و محبت الوحی، اور سلام ہو اس گھر پر جس پر وحی اترتی ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ہر سواری ہر جگہ پر نہیں اترتی۔ کراچی کے روڈوں کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا، اگرچہ ذمہ دار ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں، اور اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تینوں تنظیمیں مل کر کراچی کو سنبھال دیں گی۔ کچھ نشستیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اللہ کرے ان کی راہ میں رکاوٹیں نہ آئیں۔ کراچی کے روڈ پر تو وہ جو چھوٹی مہران گاڑی ہوتی ہے، وہ موٹر سائیکل ہوتی ہے، وہی نہیں چل پا رہی، تو یہاں جہاز کیا اترے گا؟ تو وہ جو جہاز جہاں اترتا ہے نا، اس کو وہ جگہ عام رن میں نہیں ہوتا، وہ عام جگہ، عام سواریوں کی جگہ نہیں ہوتی، بڑے وزنی سواری کو اترنے کی جگہ، اس کو ایئرپورٹ کے لیے وہ جگہ بنائی جاتی ہے، صحیح ہے؟ تو وہ جہاں پر سنگین سواری اترے، جہاں بھاری سواری اترے، وہ اترنے کی جگہ بھی اتنی ہی سنگین بنائی جاتی ہے، اس کے حساب سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ قرآن اگر پہاڑوں پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی قرآن اگر پہاڑ پر اللہ اتارتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، آیت پڑھ دیتا ہوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا تو لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کو برداشت کرے، بھئی یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے، قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ قلب مصطفیٰ پر اترتا ہے، اور جس قلب پر قرآن اترے اس قلب کی سنگینی کیا ہوگی۔ علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز فجر کے بعد، ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن تو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، سوائے مصطفیٰ کیسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے پھر قرآن نہ پڑھوں؟ کہا نہیں، قرآن ضرور پڑھو مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ کہنے لگے ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ فرمانے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں گے عظمت سیدہ پر۔ Yeah.
तमहीद बांधी थी आपको एक मंजिल तक ले जाने के लिए। कुरान मामूली कलाम नहीं है, इसकी संगीनी का अंदाजा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की सीरत से लगाया जा सकता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी के आने पर मौलाए कायनात खड़े होकर उनका इस्तक़बाल फरमा रहे हैं। एक सहाबी ने कहा, या अली, आप अबू ज़र का एहतराम मामूल से हटकर ज्यादा एहतराम फरमा रहे हैं, मामूलन ऐसा नहीं होता। फरमाया, अबू ज़र कुरान की 10 आयतों के फ़क़ीह हैं, जो कुरान की 10 आयतों को समझ ले वो अबू ज़र बनता है, जो पूरा कुरान हो उसे अली कहा जाता है। ये मामूली कलाम नहीं है। बात कलाम तो ऐसे हैं कि जिन्हें फरमाया कुरान की इस आयत ने मेरे बाल सफेद कर दिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये मामूली कलाम नहीं है, ये क़यामत तक के लिए कलाम है। अच्छा, कुरान के पास वक्त बहुत कम है और हिदायत का निज़ाम ये बहुत तवील है। 23 बरस में नाजिल होगा, मगर क़यामत तक के लिए नाजिल होगा। तो कुरान मजीद जितना जामे कलाम अल्लाह ने नाजिल किया, इतना तसव्वुर में नहीं लाया जा सकता। सरकार 23 बरस तक अल्लाह से वही लेते रहे, मगर वही सिर्फ 23 बरस के लिए नहीं है, वही का सिलसिला क़यामत तक रहेगा। कभी गौर फरमाया, ये क़यामत तक वही का सिलसिला रहेगा। ये आयत तो आयात तो नबी की जिंदगी में नाजिल होना शुरू हुई, मगर इन आयात का ताल्लुक नबी की जिंदगी से पहले का है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कितनी मर्तबा आपने इस आयत को पढ़ा है, कितनी मशहूर आयत है। बच्चा बच्चा इस आयत को याद रखता है, क्योंकि दुरूद व सलाम वाली आयत है। अल्लाह और मलाइका नबी पर सलवात भेजते हैं। ऐ साहिबान ईमान, तुम भी नबी पे सलवात भी भेजो, सलाम भी भेजो। सवाल ये है जो मैं जिक्र चाह रहा हूं, सवाल ये है कि अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं मोहम्मद पर सलवात भेजता हूं, मैं रसूल पर सलवात भेजता हूं? इसलिए कि नबी होने से बड़ा एजाज तो रिसालत है, नबी होने से बड़ा एजाज तो इमामत है। हमारे नबी रसूल भी है, हमारे नबी रसूल भी है, हमारे नबी इमाम भी है। और फिर तमाम तर एजाजात में बड़ा एजाज आपका खातमुल अंबिया होना है। क्यों नहीं कहा अल्लाह ने कि मैं अपने खातम के ऊपर सलवात भेजता हूं? क्यों कहा मैं अपने नबी पर सलवात भेजता हूं? मैंने एक जुमला कहा कि ये क़यामत तक के लिए कलाम है। मैं कहता हूं सिर्फ क़यामत तक के लिए कलाम नहीं है। कुरान हमें जहां मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है, वहां कुरान हमें माजी में भी ले जाता है। वो माजी जो कुरान के नाजिल होने से पहले का माजी है। ये भी जहन में रहे कि जो कुरान आज हमारे हाथ में है, ये कुरान मुंजल है। ये अल्फाज में ढला हुआ, अल्फाज के सांचों में उतरा हुआ कलाम इलाही है। और लफ्ज की महदूदियत अहले अदब जानते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, मैंने एक लफ्ज में बोल दिया, जबकि मेरा मतलब उस लफ्ज से ज्यादा वसी था। अहले अदब तवज्जो करें। मैं हम अपना माफी ज़मीर जब बयान कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि जो माफी ज़मीर हमारा है उसके लिए हमें कोई लफ्ज भी मिल जाए। और बाज़ औक़ात तो हम उकता कर उलझ कर कहते हैं कि लफ्ज नहीं है मेरे पास कहने को। वो क्यों कहते हैं कि लफ्ज नहीं है हमारे पास कहने को? इसलिए कि वो बात बहुत बड़ी है, उस बात के लिए लफ्ज खल्क ही नहीं हुआ है। लुगत में हमें वो लफ्ज ही नहीं मिल रहा कि जिस लफ्ज में हम अपने माफी ज़मीर को बयान करें। अब अल्लाह का कलाम है, अल्लाह मुतलक खालिक है, अल्लाह मुतलक रब है, अल्लाह मुतलक जब्बार कहार है, रहीम है, गफ्फार है, रहमान है। जो वजूद ही मुतलक हो, उसका कलाम महदूद कैसे हो सकता है? दिक्कत चाहूंगा। अब अगर अल्लाह अपने कलाम को अल्फाज में ढाल रहा है, तो ये मुंजल कलाम है। कितनी दफा सुना, कितनी दफा बोला आपने, कुरान नाजिल हुआ, फला आयत फला जगह नाजिल हुई, फला सूरा फला मरहले पे नाजिल हुआ। तो मैंने इब्तिदाई कलाम में आपको इस लफ्ज से आशना कर दिया था अपने बच्चों को कि नाजिल होना तो उतरने को कहते हैं। कोई चीज नाजिल हो तो वो ऊपर से नीचे आ रही होती है।
قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی مراد نازل ہوئی ہے، اپنی حیثیت سے نیچے آیا ہے، جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ اس سے نیچے آیا ہے۔ تو وہ جو نیچے آیا ہے تو یہ جتنے الفاظ میں دم تھا اتنا بیان ہو گیا۔ اچھا، عربی میں ہی کیوں قرآن کو نازل کیا؟ انگریزی میں کیوں نازل نہیں کر دیا؟ سندھی میں نازل کیوں نہیں کر دیا؟ مثال ٹھیک ہے، اردو میں نازل کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ نے عربی میں اس لیے نازل کیا کہ عربی سے زیادہ وسیع زبان تھی ہی نہیں، کوئی اور زبان ہوتی اس سے زیادہ وسیع تو اس میں اتار دیتا۔ مسئلہ عربوں کے ساتھ تعاون کا نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ عربی زبان سے زیادہ وسیع زبان کوئی تھی ہی نہیں۔ اب قرآن اتر رہا ہے، اتر رہا ہے۔ جناب چڑھنا بہت مشکل ہے، اترنا بڑا آسان ہے۔ یہ اتر رہا ہے، قرآن اترا ہے۔ قرآن ویسا جو اللہ کی مراد ہے ویسا نہیں ہے۔ تو اب میں کیا کہوں، کیا یہ قرآن نہیں؟ یہی قرآن، لیکن اسی قرآن نے ہمیں اس قرآن کا تعارف کروایا۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ہاں، وہ قرآن جو کتاب مکنون میں ہے، جو لوح محفوظ پہ ہے، جس تک رسائی صرف ان لوگوں کی ہے جو صاحبان طہارت ہیں، سوائے صاحبان طہارت کے کوئی انہیں مس بھی نہیں کر سکتا۔ شاید مجلس میں ججز بھی بیٹھے ہوں، وکلا بھی تشریف فرما ہو۔ کتنا ہوتا ہے عدالتوں کے اندر قرآن اٹھانے والے، یا سارے وہ صاحبان طہارت ہیں؟ کیا قرآن کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے؟ تو کیا جو بغیر وضو کے مس کر لیتے ہیں قرآن انہیں جلا ڈالتا ہے؟ وہ مر جاتے ہیں فوراً قرآن کو بغیر وضو کا ہاتھ لگانے سے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا لیتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ تو لا یمسہ الا المطہرون سے مراد یہ مس سے جسمی نہیں ہے۔ دقت چاہوں گا، یہ ہاتھ لگانا، قرآن کو ہاتھ لگانا، یہ مس مراد نہیں ہے، بلکہ مس سے ذہنی مراد ہے۔ قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے صاحبان طہارت کے۔ اب جو وہ بتائیں اسے قرآن کی تفسیر سمجھو۔ لہذا وہ صاحبان طہارت کون ہیں؟ جن کی شان میں آیت تفسیر نازل ہوئی۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ اب میں نے تمہید بہت لمبی لے لی، افضلیت امیر المومنین کا بیان ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے جوڑا ہے سرکار دو جہاں اور اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اور ذرا اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل لے لیجئے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ ایسا ہی ہے، تھوڑا سا گردن ہلائیے۔ ایسا ہی ہے، اللہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گیا ہے۔ اب قرآن کی سورہ زخرف کی 24ویں آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن قال الرسول، سرکار دو جہاں ایک شکوہ کریں گے، ایک شکایت کریں گے۔ نبی مکرم اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت کریں گے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ سنیے۔ قال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ زخرف آیت نمبر 24۔ قیامت میں رسول یہ فرمائیں گے، قال الرسول یا رب، کہیں گے رسول اللہ، اے میرے رب، انا قومی اتخذوا، میری اس قوم نے، میرے کلمہ پڑھنے والوں نے، مسلمانوں نے، اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو لے لیا مگر مہجور، اکیلا لیا، علی کے بغیر لیا۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں مگر علی کے بغیر پڑھتے ہیں۔ مہجور کہتے ہیں کسی کی تنہائی کو۔ یہ جو میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں یہ کوئی میری عقیدت کا اظہار نہیں ہے، میں احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ مہجور سے مراد کیا ہے؟ قرآن تنہا لے لیا۔ میں نے انہیں کہا تھا قرآن اہل بیت کے ساتھ لینا، میں نے انہیں کہا تھا قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میری امت نے قرآن کو تنہا لے لیا،
یہ قاریان قرآن بھی بہت اچھے ہیں، یہ حافظان قرآن بھی بہت اچھے ہیں، مگر یہ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ اور جو علی کے بغیر اور اہل بیت کے بغیر قرآن کو لیں گے، نبی ان کی شکایت قیامت میں کریں گے۔ حدیث سن لیجئے سرکار کی، ربا قاری القرآن، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں، والقرآن یلعنہ، اور قرآن انہی پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کا قاری ہو اور قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہو؟ وہ وہی قاری قرآن ہے جو اہل بیت کے بغیر قرآن کو لیتے ہیں۔ عشق مولائیوں کا مجمع ہے، سنی شیعہ مجمع تشریف فرمائے، اور اس موسم کی نامشاہدگی کے باوجود میں شہر پورا دیکھتا آ رہا ہوں، آپ سب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جس تکلیف میں آپ پہنچے ہیں اسے مقدر جانیے، اسے اللہ کی مصلحت جانیے۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی پروردگار عالم نے حسینیوں پر ایک احسان کیا ہے کہ اب اگر خدا نخواستہ ایام اعضا کے بعد کورونا کے اوپر بحث ہوئی تو یہ بحث نہیں ہوگی کہ شیعوں نے پھیلا دیا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اور اجتماع جس انداز سے خوف تھا اور مسئلے تھے وہ سب بھی اللہ سیدھے کروا رہا ہے، اللہ خود ہی ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہوں یہ بھی امام حسین کے ذکر کا ایک معجزہ ہے۔ جب تک چاہوں گا عزیزان گرامی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ مولا نبی یہ چاہتے ہیں کہ میری امت بغیر علی کے، افضلیت مولا علی کی بات تھی، میری امت بغیر علی کے زندگی نہ گزارے۔ اور علی اور نبی کا کیا پیار تھا وہ چند مثالوں سے سن لیجئے ذرا۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ کیا ضرورت آ رہی ہے ہر مجلس میں، ہر عشرے میں، ہر جگہ مولا علی ہی کی بات ہو، مولا علی ہی کے بارے میں گفتگو ہو۔ بعض لوگوں کو تو ذرا کچھ مشکل بھی ہو جاتی ہے کہ ان کو کوئی اور مضمون ملتا ہی نہیں ہے، سوائے علی کی بات کے ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب تو کہنے لگے کہ جی آپ جو فضائل پڑھتے ہیں وہ اتفاق ہو گیا تھا، کہنے لگے جی خیبر فتح کی علی نے، اتفاق ہوا علی کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ ہم نے کہا جی خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت ہوئی، کہنے لگے اتفاق ہو گیا۔ ہم نے کہا جی جنگ احد میں مولا کائنات فاتح رہے، کہنے لگے اتفاقاً ہو گیا۔ ہم نے کہا جی جنگ بدر کے اندر مولا کائنات نے 80 لوگوں کو مارا اور جنگ کو فتح کیا، کہنے لگے اتفاق ہو گیا۔ ہم نے کہا مولا کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، کہنے لگے علی نہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا، اتفاق ہو گیا۔ بھئی جو فضیلت ہم نے بیان کی، کہنے لگے اتفاق ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ تو پھر میں نے کہا پھر آپ بھی علی پر اتفاق کر لیجئے۔ اپنے بچپن سے ایسے ہی نعرے لگا رہے ہیں، میرے بچپن سے نہیں، یہ اپنے بچپن سے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر دیے، ماشاءاللہ کافی مجمع ہے۔ نبی یہ چاہتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر ہو۔ میں تین دلیلیں دے کر جلدی جلدی اپنے مطلب کو ایک منزل دوں گا۔ پہلی بات تو کیوں ہر بار، ہر دفعہ، ہر مجلس میں عنوان علی ہی ہو، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جب تک ذکر علی نہیں ہوگا
मोहब्बत अली नहीं होगी, और जब तक मोहब्बत नहीं होगी इश्क अली नहीं होगा, और जब तक इश्क अली नहीं होगा मकसद की खातिर कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होगा। मकसद को औलवियत देना और अपने आप को सानवियत देकर उसे कुर्बान कर देना मकसदियत के ऊपर, ये जज्बा अगर हमें कहीं मिलता है तो वो जिक्र अली से मिलता है। मैं एक हिंदू दानिश्वर का कलाम सुन रहा था, एक सिख प्रोफेसर की गुफ्तगू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अली का जिक्र शियों का खासा और मुसलमानों का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो कहने लगे मैंने अपने पोते से कहा कि तुम घर में उछलते कूदते या अली क्यों बोलते हो? तो मेरे पोते ने कहा दादा जब मैं या अली कहता हूं तो मेरी बदन के अंदर एक ताकत आ रही होती है। ये एक कुदरत का निजाम है, परवरदिगार आलम ने अली के नाम में ये तासीर रखी है। और इस बात में बड़ी हसीन बातें हैं। क्यों मौला की बात ज्यादा हो? इसलिए कि जिक्र ज्यादा होगा तो मोहब्बत ज्यादा होगी, मोहब्बत ज्यादा होगी तो इश्क बढ़ेगा, इश्क बढ़ेगा तो मैं दुनिया से ला ताल्लुक और अपने हदफ की खातिर जिंदगी अच्छे अंदाज से गुजार सकूंगा। ये कैसे मुमकिन है कि अली का चाहने वाला हो और पैसे और दुनिया की खातिर अपने उसूलों को पामाल कर दे? सबसे ज्यादा नफरत अगर अली ने किसी चीज से करके दिखाई है तो वो दुनिया से करके दिखाई है, वो दुनिया से करके दिखाई है। आगे इस दुनिया का ये मतलब नहीं है कि मैं अच्छी गाड़ी में ना बैठूं। दुनिया से नफरत, ऊंचे मकान में रहो, महंगे मकान में रहो, मगर झोंपड़ियों में रहने वालों को इंसान समझो। ये है दुनिया से नफरत और दुनिया से लाताल्लुकी। मुमकिन है मुफ्ती खादिम हुसैन साहब पाकिस्तान बर्रे सगीर का बहुत बड़ा नाम, उनके पोते बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा नाम उलमाए पाकिस्तान के अंदर। दुनिया से नफरत का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम, अल्लाह ने दुनिया मोमिन के लिए बनाई है भाई। बस यही जुमला अगर मैं मुकम्मल कर दूं, अल्लाह ने दुनिया मोमिन के लिए बनाई है, मोमिन को दुनिया के लिए नहीं बनाया है। इस वक्त मजलिस में आप सब जूतियां उतार के बैठे हैं ना, जुमला महसूस करेंगे। कोई जूतियां पहने में नहीं बैठा हुआ, अगरचे फर्श गीला हो चुका है। ये सामने वाले भाई तो पानी में बैठे हुए हैं। आप सब जूतियां उतार कर आए। मस्जिद में जूतियां उतार के जाते हैं, इमाम बारगाह में जूतियां उतार के जाते हैं। अली ने जूतियों का नाम रखा है दुनिया। जितना जलील अली ने दुनिया को किया है, मैंने जितना इसको लात मारा है इतनी ही ये मेरी लातों से लिपटी रही, मेरे पैरों से लिपटी रही। मैं इन बच्चों और जवानों से एक गुजारिश कर रहा हूं, एक मर्तबा पैसा आपके पास आए उसे नजरअंदाज करके जरा मश्क करो, नजरअंदाज करने की मश्क करो। 1 लाख रुपए आ गया, बात हलाल पैसे की कर रहा हूं, हराम पैसे की तो बात ही नहीं हो रही। ये हलाल पैसा आ गया, उसे एक मर्तबा नजरअंदाज करके दिखाओ। दोबारा 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 4 लाख, एक 50,000 की रकम आई, अली के चाहने वाले जवानों से बात कर रहा हूं। दोबारा एक 50,000 की रकम आई, उसे इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, तो मुझे नहीं चाहिए। हलाल पैसा भी होगा नहीं चाहिए। आप 2-3 मर्तबा पैसे को नजरअंदाज करें, हाथ ही नहीं लगाएं। मैं ऐसे आरिफों की खिदमत में भी जाकर जूतियां सीधी करने की कोशिश करता रहा हूं। अब भी कभी जाता हूं ईरान, इराक, शाम, लुबनान, बहरैन, तो ऐसे उलमा मौजूद हैं जिनको सिर्फ देखने के लिए जाता हूं। पाकिस्तान में भी 1-2 लोग हैं। मैं एक आरिफ की खिदमत में गया, उनके पास लोग तालिब इल्म अपना माहाना वजीफा लेने आ रहे थे। तो वो छोटी सी चिमटा उन्होंने रखा हुआ था, चिमटी के नीचे वो नोट को चिमटे से उठाकर अलग रखते थे। मैंने कहा हुजूर इसका फलसफा क्या है? कहने लगे कितने नफ्स परस्तों ने इसको हाथ लगाया होगा। मैं नोटों को हाथ लगाऊं? सलवात पढ़े जा मोहम्मद वाले। मिंबर है इसलिए मैं इससे ज्यादा मिसाल नहीं दे सकता।
कितनी ही चीजें होती हैं जिन्हें किस किस ने इस्तेमाल किया हुआ होता है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिर्फ 2 या 3 मरतबा अली के चाहने वालों से बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 या 3 मरतबा एक मश्क करके देख लीजिए। पैसे को नजरअंदाज करने की मश्क नहीं चाहिए। आप 1 लाख लौटाएंगे ना, दूसरी मरतबा 2 लाख आएंगे, 2 लाख लौटाएंगे, तीसरी बार 4 लाख आएंगे। मुमकिन है कोई कहे मौलाना क्या उनकी सीधी बातें कर रहे हैं, ये क्या नई बात आज मुझसे हो रही है। वल्लाह छोटा सा आदमी हूं, छोटी छोटी तजर्बे कर चुका हूं। जितना आप पैसे को लात मारेंगे इतना पैसा आपके दरवाजे पर आएगा। और ये पैगाम है अली इब्न अबी तालिब का। दुनिया को नजरअंदाज करके दिखाओ। जिस अली की अबा में इतने पेबंद थे, थक के नहीं सुनिएगा, कि जब दर्जी के पास गए कि इसके अंदर एक और पेबंद लगा दो, तो कहने लगा या अली अभी इसमें पेबंद लगने की जगह नहीं है। तो मौला ने उसे छोड़ते हुए फरमाया या अल्लाह गवाह है, इसने मुझे छोड़ा है, मैंने इसे नहीं छोड़ा। वो दुनिया से जिस अली ने दुनिया को इतना नजरअंदाज किया, इतना जलील किया, आज दुनिया उसी की है या नहीं? भाई गर्दन हिलाइए, बात कीजिए। आज दुनिया उसी की है या नहीं है? कौन है जिसका जिक्र इतना होता हो जितना अली का होता है? सारी दुनिया फख्र करती है अली इब्न अबी तालिब के ऊपर बात करने का। ऑस्ट्रेलिया में अखलाकियात पर मुश्तमिल एक मुकम्मल अलहदा लाइब्रेरी है, अखलाकी किताबों पर मुश्तमिल। उसमें फलसफा नहीं होगा, उसमें तारीख नहीं होगी, उसमें दीनी किताबें नहीं होंगी। सिर्फ दुनिया भर में जो भी अखलाकियात पर, मैनर्स पर, अखलाकियात पर लिखी गई किताब होती है वो वहां जरूर पहुंच जाती है। उस लाइब्रेरी के अंदर एक दरमियाना हॉल है, जिससे फिर दाएं चले जाएं तो एक बड़ा हॉल जिसमें किताबें रखी हैं, बाएं चले जाएं, आगे चले जाएं, एक बीच का हिस्सा जो मुश्तरका गुजरगाह, उसके अंदर एक शीशे के बॉक्स में खुली हुई किताब रखी है। दिक्कत है आपकी? एक खुली हुई किताब रखी हुई है और शीशे के बॉक्स में रखी हुई है। मेरे उस्ताद बयान करने लगे कि मैं उस लाइब्रेरी में कभी इस हॉल में गया, कभी उस हॉल में गया, मगर आते जाते उस किताब को देखता रहा कि कोई किताब है जो रखी है। आखिर कहने लगे मैं मजबूर हो गया कि पूछो तो सही कि सारी किताबों में ये मोतबर तरीन किताब कौन सी है। भाई थक कर नहीं सुनेंगे। तो मैंने आखिर वो जो हमें लाइब्रेरियन विजिट करा रहे थे उनसे पूछा कि किताबें तो आपके यहाँ हजारों हैं, मगर इसे अलहदा क्यों रखा हुआ है? कहने लगा हमारी लाइब्रेरी में इससे ऊंची किताब नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किताब है कौन सी? कहने लगे अली की किताब नहजुल बलागा। मुशाहिदा है, मुझे शौक था कि मैं लंदन जाऊं तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज को भी अंदर से जाके देखूं। तालिब इल्म हजरत अल्लामा अकील गरवी हफिज़हुल्लाह ने आरजी तालिब इल्मी का हमारा कार्ड बनवाया। 1 महीने का वो आरजी कार्ड था जो एक खास तहकीक करने वाले तालिब इल्मों के लिए बनवाया जाता है। तो मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया तो जो इस्लामियात का शोबा था उसमें हमारा जाना हुआ, फिर इस्लामियात की लाइब्रेरी में जाना हुआ। मुसलमानों के तमाम फिरकों की, तमाम फिक़ों की, तमाम मसालिक की वहाँ ज़रूरी किताबें मौजूद हैं और फ़िक़्ह जाफ़रिया और मज़हब तशय्यो की भी सारी ज़रूरी तफसीरें, किताबें वहाँ मौजूद हैं। लाइब्रेरियन एक खातून थी, अंग्रेज़ खातून थी, वो हमें विजिट करा रही थी। हमने फिर पूछा कि यहाँ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, ज़ाहिर है लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन तालिब इल्म आते हैं, किन किन मौज़ूआत पे तहक़ीक़ हो रही है। तो उन्होंने कहा आप मुस्लिम हैं तो कौन से आपका मजहब कौन सा है? मैंने कहा जी मैं शिया हूँ। कहने लगे आपसे मुताल्लिक़ एक बात आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ 200 तालिब इल्म है
جو اسلامی موضوعات کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کی سند پانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان 200 میں سے 50 وہ ہیں جو نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ وہ 50 کے 50 مسلمان نہیں ہیں۔ البتہ اس پہ افسوس بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان کتنا نہج البلاغہ پہ غور کر رہے ہیں۔ علی کا ذکر جتنا ہوگا، سورہ کہف کی ایک آیت لے لیجئے، ارشاد ہو رہا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اس آیت کو ذرا ذہن میں بٹھائیے، ترجمہ سنیے۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ، اے میرے حبیب یہ ذکر ہے، لَكَ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور بہت جلد اس ذکر کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا وہ ذکر کون سا ہے جو امت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے نازل کیا، فرمایا ہمارے جد علی کا ذکر۔ یہ ذکر نبی چاہتے ہیں کہ علی کی بات زیادہ ہو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، یہ مسلم حدیث میرے ایک بہت معتبر محترم مجھ سے پیار کرنے والے ایک مفتی ہیں لاہور کے، نام لینے سے گریز کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے مولا علی کے نام پہ مدرسے کا نام رکھ دیا۔ انہوں نے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے فضائل مولا علی کے باب میں۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہوا، آپ نے مدرسے کا نام کیوں بدل دیا؟ کہنے لگے 20 سال سے میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، ایک نمازی ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا کیا یہ حدیث سرکار کی ہے اور اس حدیث کی سند مکمل ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو؟ مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے بے ساختہ کہا میں حدیث کا عالم ہوں، یہ حدیث صحیح سند ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، حدیث صحیح ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں تصدیق کرتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس نے ایک دھیمے سے لہجے میں کہا مفتی صاحب میں 20 سال سے آپ کے جمعے کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو جمعے کے خطبے میں علی کی بات نہیں کرتے۔ کہنے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، سارا دن مجھے چپ لگی رہی کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا، کوئی کھانا پینا پانی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میں سوچتا رہا کہ اس نے مجھے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اس کے بعد میں نے طے کیا ہے کہ میرا کوئی خطاب نہیں ہوگا جس میں علی کی بات نہ ہو۔ اور پھر میں نے علی کے فضائل میں یہ کتاب لکھی اور اپنے مدرسے کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ اب میرا سوال اپنے محترم مجمع سے یہ ہے کہ جب قیامت تک نبی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مجلسوں میں علی کی بات کیا کرو، تو اتنی بات تو ہوگی جو کبھی کم نہ ہو۔ علی نے اتنی باتیں تو کی ہوں گی نا، اتنا پیغام تو ہوگا نا علی کے بارے میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، موسم نامساعد ہے اور عادت نہیں رکھتے بعض دوست اس طرح سے بیٹھنے پر، لیکن یقیناً ان کا یہاں بیٹھنا ان کے دنیا کی برکتوں کے لیے اور آخرت کی مغفرت کے لیے بہت بڑا سامان ہے۔ ایک سبب، تھوڑی سی تسلی دیجئے، 5 منٹ فضائل اور پڑھ لوں۔ ایک سبب مولا علی کی بات کرنے کا یہ ہے کہ علی کی جتنی بات کی جائے گی اتنا ہی علی بن ابی طالب کی محبت میں اضافہ ہوگا، عشق علی میں اضافہ ہوگا، اور علی کے مریدوں میں اور علی کے پیروکاروں میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا سبب کیا ہے وہ سن لیجیے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم ہیں امام مہدی کے زمانے کے لوگ۔ ہمارے امام وقت کون ہے؟ امام زمانہ۔ ہم امام زمانہ 12ویں امام کے زمانے کے لوگ، ہمیں ان کی سیرت کا نہیں پتا، ہمیں ان کی عادات کا نہیں پتا، ہمیں ان کی روش کا نہیں پتا، ان کا مزاج کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ان کی زندگی کے دستور کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ امام غیبت میں ہے 1150 سال سے۔
ہمیں جس امام کی زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ امام غیبت میں۔ اب ذرا سنیے، ایک چاہنے والے نے میرے چھٹے امام سے کہا آپ بالکل علی کی طرح ہیں۔ چھٹے امام سے فرمایا ایک چاہنے والے نے کہ آپ کا حلیہ، آپ کا انداز بالکل علی کی طرح ہے۔ تو ہاتھ پکڑ کے فرمایا خبردار مجھے علی کی طرح نہیں کہنا، ہم تمام ائمہ اہل بیت میں علی کی طرح ہمارا مہدی ہے بس۔ جی اگر کوئی امام زمانہ کو جاننا چاہتا ہے کہ امام زمانہ کی سیرت کیا ہے، امام زمانہ کا مزاج کیا ہے، تو وہ علی کی بات کرے۔ یہ سبب دوسرا سبب ہے، اور تیسرا سبب یہ ذکر جو آج مائک پر میں کر رہا ہوں، آپ بڑے آرام سے نعرہ لگا رہے ہیں، آپ بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس عزا میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک جو ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ اسی رات اس کا ازالہ کیا گیا۔ ابھی گورنر سندھ تشریف لائے ہوئے تھے، شہر کے عزاداری اور صوبے کے عزاداری جامشوروں کی ہم نے ان سے بات کی، دوسرے شہروں کی ہم نے ان سے بات کی جہاں مسائل ہیں، ان سب پر کتنے آرام سے انہوں نے بات سنی، اور فوراً متعلقہ افسران سے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرو۔ کتنے آرام سے آپ کی کام کر رہے ہیں، کتنے انتظام کے ساتھ آپ امام کا ذکر کر رہے ہیں، مولا کا نام لے رہے ہیں۔ میری زبان تو گدھی سے نہیں کھینچی گئی، وہ غلطی سے نام ڈالا گیا تھا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن نام ڈالا گیا تھا تو فوراً اس کا ازالہ بھی ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، کوئی اس بنیاد پر ہمیں روکا نہیں جا رہا، یہ ذکر ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ سنیں گے، میثم تمار کو لا کے کھڑا کیا گیا، دربار عبید اللہ ابن زیاد کا ہے۔ میثم، علی کو کیسا مانتے ہو؟ کیا بعد از مصطفیٰ علی سے بڑا کوئی نہیں ہے؟ اور اس دربار میں جہاں پتا ہے کہ علی کے فضائل پڑھنے پر کیا نتیجہ نکلے گا، کہا میثم کی اللہ اکبر، جا کر زبان کھینچ لو، کہا صدق مولا علی بن ابی طالب، میرے مولا علی نے مجھے کہا تھا تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ اچھا علی نے کہا تھا، اب تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ سنیے گا ذرا روایت، میثم تمار کتنا بڑا نام، جیسے کہا نا عبید اللہ نے ان کی زبان کاٹو، مولا کے فضائل پڑھ رہے دربار میں، تو میثم نے کہا صدق مولا، میرے مولا نے تو سچ کہا تھا، میری تو زبان کٹے گی، میں تو انتظار میں تھا کہ کب مولا کا قول سچ ہوتا ہوا دیکھوں۔ میں لگا اچھا علی نے کہا تھا تو اب نہیں کاٹوں گا، اسے لٹکا دو سولی پر۔ میثم کے دونوں ہاتھ دو درختوں سے ایسے باندھ کر رہا، تصور تو کیجئے، دونوں دو درختوں پر ایسے ہاتھوں کو باندھ کے بیچ میں لٹکا دیا گیا۔ سارا کوفہ میثم کو لٹکا ہوا دیکھنے کے لیے آنے لگا، تو جیسے ہی لوگ گزر رہے تھے، آ رہے تھے، کہنے لگے سب کو بلاؤ، میں ایک اہم اعلان کروں گا۔ اب ایسی کیفیت میں کوئی کہے کہ میں ایک اہم اعلان کروں گا تو مجمع تو لگنا تھا نا۔ اتنا بڑا مجمع، پورا شہر کوفہ میثم کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے سنو، علی اسے کہتے ہیں جو بستر مصطفیٰ پہ سویا تو نبی کی جان بچی۔ آپ یقین جانیے، روایت کہتی ہے سارے دن میثم تمار اسی حالت میں علی کے فضائل پڑھتے رہے۔ یہ خبر پہنچی عبید اللہ ابن زیاد تک، اس وقت وہ شراب پی چکا تھا، اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کسی نے کہا یہ ہو رہا ہے، پورا شہر لوٹ جائے گا، یہ سارا شہر تیرے دربار کو آ کے الٹ دے گا۔ کہنے لگا زبان کاٹو، اور جیسے ہی زبان چھری سے کاٹی جا رہی تھی، میثم نے کہا مجھے مولا علی کا نعرہ لگانے دو، اور علی علی کہہ کر میثم کی زبان کاٹی گئی۔ ایسے نہیں پہنچا ہے، بڑی مشکلوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ بس عزیزو، وقت زیادہ ہو گیا اور آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، بات آگے بڑھے گی۔
یہ ذکر بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے. جب مولا علی نے پوچھا نا کہ آخر مجھ سے تمہاری دشمنی کیا ہے، تو کہا کہ آپ نے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑوں کو، ہمارے خاندان والوں کو قتل کیا ہے. جب مولا حسین نے پوچھا نا کہ مجھے کیوں ام علی دمائن سبقتھا، کیا میں نے کسی کا خون ناحق بہایا ہے؟ ام علی سنت بدلتھا، کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو بدلا ہے؟ ام علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت مصطفیٰ کو بدل دیا؟ مجھے بتاؤ کیوں مارنے آئے ہو کربلا میں مجھے؟ تو یزیدی سپاہی گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا، گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور امام کو آواز دے کر کہا بغضا لابیک، تمہارے بابا سے بغض کی وجہ سے تمہیں مارتے ہیں. کربلا میں حسین کو مارنے والے دو طرح کے لوگ تھے، دو بیماریوں میں مبتلا لوگ تھے حسین کے قاتل. ایک حب دنیا کے بیمار، پیسہ چاہیے تھا، رے کی گورنری چاہیے تھی. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص سے جب مولا حسین نے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے کربلا کا، حسین کو مارنے کا سب سے بڑا ذمہ دار یزید کی طرف سے، امام نے پوچھا اس سے کہ تمہیں کیا کہا ہے؟ یزید نے کہا مجھے رے کی گورنر نہیں ملے گی، گورنر بنایا جاؤں گا میں رے کا آپ کو مار کر. امام نے فرمایا وہ بہت شاطر ہے، وہ تمہیں رے کے جو کے دانے بھی کھانے نہیں دے گا. تم مجھے مار کر، اس نے تمہیں بھیجا ہے کہ تم مجھے مار دو، اس کے بدلے میں گورنر بنائے گا، وہ تمہیں جو کے دانے بھی نہیں دے گا. اور ایسا ہی ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ملا بعد میں. دنیا کی خاطر حسین کو مار گیا ہے. حب دنیا کے بیمار حسین کے قاتل اور بغض علی کے بیمار حسین کے قاتل. شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے، کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے. کربلا دو بیماروں کا جرم ہے. ہم بغض علی کے بیمار تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا خون سالم ہے. ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ پلایا ہے صلواتیں پڑھ پڑھ کر، درود پڑھ پڑھ کر ہماری ماؤں نے دودھ پلایا ہے. ہماری ماں اس وقت شکم میں جب ہم ان کے تھے تو اس وقت بھی مجلس میں ہمیں لے جاتی تھی. ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں، مگر حب دنیا کی بیماری منڈلا رہی ہے. حب دنیا کی بیماری خطرناک بیماری ہے، یہ کوئی بڑا کارنامہ کر سکتی ہے. لہذا فرش عزا پر بیٹھنے والے احباب ایک عہد کر کے اٹھے حسین ابن علی سے کہ ہم دنیا کی خاطر اصولوں کو پامال نہیں کریں گے. دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر، اقدار، تہذیب، بھائی سے بھائی پیسے کی خاطر نہیں لڑے گا. جھوٹ، دھوکہ، غیبت پیسے کی خاطر نہیں ہوگی. چلیے پھر کربلا والوں سے عہد کریں. آج 5 محرم ہے، مجلس میں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ایک بڑی تعداد خواتین کی ٹینٹ کے اس کی طرف بیٹھی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کر آئی ہیں. مجھے بھی یہ بچے، بعض تو بہت ہی گود کے بچے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، لے کے آئیے، انہیں لے کر آئیے. یہ جب مجلس میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے نا تو ان کی تربیت ہوگی کہ مجلس تو ہوگی چاہے کچھ بھی حالات ہو. تربیت ہے ان کی. میں جو بہنیں مجلس میں بیٹھی ہیں ان سے مخاطب ہوں. کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، اور ایسی مائیں جن کا ذکر ایک خاص حوصلہ عطا کرتا ہے. ایک ماں تو ایسی ہے جس نے 4 بچے قربان کیے ہیں، 4 بیٹے تھے، چاروں قربان کر دیے، مگر اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے.
روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور پھر مرثیہ پڑھتی ہیں، لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا کرو، ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ وہ میرے بیٹے کہاں رہ گئے جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں چند ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزانو، ان ماؤں میں ایک ماں وہ ہے جو شب عاشور 6 مہینے کے بچے کا جھولا جھلا رہا ہے اور جھولا جھلاتے ہوئے کہتی تھی، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم اپنے بابا حسین پر کیسے جان قربان کرو گے؟ حسین مولا اس خیمے کے برابر سے گزرتے ہوئے جناب رباب کا یہ جملہ سن رہے تھے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، رباب تیرا بچہ تو گھٹنیوں بھی نہیں چلتا مگر شہیدوں میں سب سے آگے نظر آئے گا۔ لہذا کربلا کے میدان میں جو قربانی علی اصغر علیہ السلام کی ہے وہ کسی کی قربانی نہیں ہے۔ پھر ایک خیمے کے برابر سے گزرے تو ایک ماں اپنے بچے کو بٹھائے بات کر رہی تھی، اور وہ ماں بیوہ ہے اور ایک یتیم کو لیے بیٹھی ہے۔ بھائی میں اشارے کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن جا رہے ہیں، میں تو صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں، آپ کا ذہن جا رہا ہے۔ وہ بیوہ امام حسن مجتبیٰ کی بیوہ ہے اور وہ یتیم بچہ حضرت قاسم امام حسن کا یتیم بیٹا۔ اور وہ یہ کہہ رہی تھی، اے میرے قاسم بیٹا، اگر کل قربانی میں کوتاہی کی تو لوگ کہیں گے کہ ماں غیر خاندان کی تھی، ماں سیدانی نہیں تھی، تربیت پہ فرق آ گیا۔ بیٹا مجھے شرمندہ نہ کر دینا، اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا۔ ایسے سجا رہی ہیں اپنے بچوں کو یہ مائیں۔ بہت گریہ کر لیا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک ماں کا حال اور سن لیجئے، اور وہ ماں ہے جو 2 بچوں کو دائیں بائیں لیے بیٹھی ہے۔ آج 5 محرم ہے نا، رونے آئے نا آپ حضرت اون محمد کو؟ 5 محرم کو ہم علی کے نواسوں کا ذکر کرتے ہیں، 5 محرم کو ہم علی کے بیٹوں، علی کی بیٹی کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اون محمد کو دائیں بائیں لیے بیٹھی ہیں اور بات کر رہی ہے زینب کبریٰ۔ اے اون محمد، دیکھو کل روز عاشور، کہیں تمہاری قربانی میں تم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ اب صبح نمودار ہوئی، دونوں بچے آ کے کھڑے ہو گئے ماموں کے سامنے۔ ماموں حسین، ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا تم واپس اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئے، امام نے فرمایا واپس خیمے میں چلے جاؤ، اجازت نہیں دے رہے۔ حسین جانتے ہیں کس کو کب بھیجنا ہے، یہ آ کر کہہ رہے ہیں ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے، سنیں گے عزیزانو؟ تو جیسے ہی دوسری مرتبہ حسین نے لوٹایا نا، فرمایا اماں کہتی ہیں اب خیمے میں نہ آنا۔ ماموں ہم کہاں جائیں؟ مڑ کر دیکھا تو زینب برابر میں کھڑی تھی۔ جناب زینب چند قدم آگے آئیں اور آ کر کہا، بھائی حسین مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کل قیامت میں ماں زہرا نے اگر مجھ سے پوچھا، اے حسین اے زینب میرا حسین مارا جا رہا تھا اور تیرے بچے زندہ رہے، میں ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، کم سن عمر ہے، زیادہ عمر کے نہیں ہیں بچے، گھوڑوں کے رکابوں تک پیر نہیں آ رہے بچوں کے، رکابیں کاٹی گئیں اور گھوڑوں پر بٹھایا گیا۔ مولا حسین نے بچوں کو تیار کر کے میدان کربلا روانہ کیا۔ گریہ کر لیا، ایک منزل اور لے لیجئے۔ یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں، دونوں بھائی میدان کربلا میں جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کرتے کرتے بہت دور نکل گئے تو کسی نے آ کر جو رونے آئے ہیں اس جملے کو محسوس کریں گے، کسی نے آ کر جناب زینب کو بتایا کہ اون محمد نہر کے قریب چلے گئے ہیں، فرات کے قریب چلے گئے ہیں۔ تو جتنی مضطرب جناب زینب اب نظر آئیں اس سے پہلے نہیں تھی۔ فوراً آواز دے کر کہا، اماں فضہ ذرا عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس آئے کہ عباس گھوڑے پر بیٹھ کر میدان چلے جاؤ اور اون محمد کو اتنی آواز لگا کر کہہ دو، یہ آواز لگا کر کہہ دو کہ یاد رہے حسین پیاسے ہیں، کہیں تم پانی کو دیکھ کر پانی نہ پی لو،
اللہ اکبر. حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے. آواز دی ہے اور محمد تمہاری ماں پریشان ہے, خبردار پانی نہ پی لینا. دونوں شہزادوں نے وہیں سے آواز لگائی, مامو ہمیں یاد ہے ہمارے مامو پیاسے ہیں. اور ایک ایسا وقت آیا دونوں شہزادے زخموں پر زخم لگتے رہے اور گھوڑوں پر ڈگمگانے لگے. اور دونوں بچے جب گرے ہیں تو سلام آخر کا, مامو حسین سلام. امام وہاں سے چلے, حضرت عباس وہاں سے چلے, حضرت علی اکبر وہاں سے چلے اور دونوں شہزادوں کے لاشوں پر پہنچے, میتیں اٹھا کر لائے. اور عزادارو عجیب منظر ہے, جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا, قاسم کا لاشا آیا, جناب عباس کا لاشا آیا, جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا متعلقہ بی بی ضرور آ کے کھڑی ہو جاتی تھی. یہ عجیب دو لاشیں ہیں کہ ان کی ماں نظر نہیں آ رہی. جب امام حسین نے پوچھا زینب کہاں ہے, اون محمد کے لاشیں لے کر آئے ہیں. ابھی اون میں دم تھا, حضرت اون میں ابھی سانس باقی تھا اور جناب زینب نظر نہیں آ رہی تھی. امام نے فرمایا زینب بہن کہاں ہے, میں ان کے بچوں کے لاشیں لایا ہوں. تو کسی نے بتایا زینب سجدے کی حالت میں ہے. اور جب جا کر دیکھا تو زینب کہہ رہی تھی شکرن شکرا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. زینب کا سجدہ مکمل ہوا. بس آخری جملہ سنیے, زینب کا سجدہ مکمل ہوا, میری بیوی کو بلایا گیا. امام نے فرمایا ہے میری بہن ابھی اون میں دم ہے, یہ جب آنکھ کھولتا ہے تمہارا پوچھتا ہے, جب اسے ہوش آتا ہے پوچھتا ہے میری اماں کہاں ہے. جناب زینب آگے بڑھی, بچے کے سر کو اپنی گود میں لے لیا, ماں کی گودی کی گرمی پا کر جناب اون نے آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھول کر ماں کے چہرے کی زیارت کی اور دو جملے کہے جس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. پہلا جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی, اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا, اماں آپ ہم سے راضی ہو گئی ہو. اور دوسرا جملہ یہ کہا اماں جب مدینے واپس جائیے گا تو بابا عبداللہ کو سلام کہہ دیجیے گا. ہم نے پیاسی شہادت قبول کر لی, ہم نے حسین کے اوپر جان قربان. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین متوجہ زیارت